الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ سورہ قصص کی تفسیر ہم کر رہے ہیں۔ قصص کا معنی ہے بہت سارے قصے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے بہت سارے واقعات ایک جگہ پر اکٹھے فرما لیے۔ چنانچہ سورت کی ابتدا ہے طا سین میم، یہ حروف مقطعات ہیں، اور ان حروف مقطعات نے یہ ثابت کر دیا کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ دیکھو، ہر کو تمہیں اپنی زبان دانی پہ بڑا ناز ہے۔ جو حروف تم بولتے ہو انہی حروف سے یہ کلام بنایا گیا ہے، لیکن اگر تمہارے اندر ہمت ہے تم اس ایسی ایک صورت بنا کے دکھا دو، چند آیتیں بنا کے دکھا دو۔ اب وہ قریش مکہ جو اپنے جوان بچوں کو ذبح کروا لیتے تھے، اگر ان کے لیے یہ چیلنج قبول کرنا آسان ہوتا تو وہ اب تک بنا سکتے، مگر وہ نہ بنا سکے۔ 14 سال گزر گئے، یہ ابھی تک چیلنج باقی ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ یہ اللہ ہی کا کلام ہے جو اس نے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا۔ بہرحال محب اور محبوب کے درمیان کچھ اشارے کنائے ہوتے ہیں جس میں وہ بات کر لیتے ہیں۔ میان عاشق و معشوق رمزیز، کرامن کاتبین ہم خبر ہے، کہ ایسے اشارے ہوتے ہیں محب اور محبوب کے درمیان، وہ ایک دوسرے سے بات چیت کر جاتے ہیں، کرام کاتبین کو پتہ نہیں چلتا۔ تو اس صورت کی ابتدا اللہ نے فرمائی طا سین میم۔ طا سے مراد طور اور سین سے مراد طور سینا اور میم سے مراد موسیٰ علیہ السلام، یعنی طا سین میم کے حروف میں اللہ تعالیٰ اشارہ کر رہے ہیں کہ یہ طور سینا والے موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ہے۔ اب اس میں معاشرے کے ہر طبقے کے لیے سبق ہے۔ فرعون کا قصہ سنا کر اللہ نے بتلا دیا کہ ابو جہل تم بھی فرعون بنے ہوئے ہو، تمہارے پاس اقتدار ہے، تم اس اقتدار کا غلط فائدہ اٹھا رہے ہو، لیکن اگر تم میرے محبوب کی بات کو نہیں مانو گے تو جو ہم نے فرعون کا انجام کیا وہی انجام تمہارا ہوگا۔
پھر کچھ لوگ تھے جن کے پاس مال پیسہ بہت تھا، جیسے ولید 12 بیٹے تھے۔ ثم یطمع ان ازید کلا، چاہتا تھا کہ میرا مال اور بڑھ جائے۔ اللہ نے فرمایا دیکھو اگر تم مال کے پیچھے لگے رہو گے تو تمہارا اشر وہی ہوگا جو قارون کا اشر ہوا تھا۔ پھر عام جو لوگ تھے مکہ کے، وہ یہ کہتے تھے کہ جی ہم نے اگر یہاں رہنا ہے تو ہم ان سرداران قریش کے خلاف نہیں کر سکتے۔ اللہ نے ان کو بھی سبق دیا کہ دیکھو جس طرح بنی اسرائیل والے پچھے ہوئے تھے، مگر اللہ نے ان کو فرعون کے ظلم سے نجات عطا فرمائی، تم بھی اگر اللہ کی طرف متوجہ ہوگے تو اللہ تعالیٰ تمہیں بھی سرداران قریش کے ظلم سے نجات عطا فرمائیں گے۔ پھر اس میں یہودیوں کے لیے بھی سبق ہے کہ قوم یہود، تمہارے پاس بائبل میں تورات میں موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے حالات آئے، لیکن میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم وہی واقعات صحیح بیان کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ کہ یہ علم وہ ہے جو اللہ نے انہیں عطا کیا ہے، اور وہ تمہارے سامنے موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے واقعات بیان کر رہے ہیں۔ وہ اس وقت پاس نہیں تھے جب ان کو طور سینا پہ نبوت ملی، وہ اس وقت بھی پاس نہیں تھے جب وہ مدین میں گئے تھے، لیکن اگر وہ یہ سارے واقعات صحیح بیان کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ اللہ نے ان کو یہ علم دیا ہے جو انہوں نے تمہارے سامنے بیان کر دیا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تلک آیات الکتاب المبین، یہ واضح کتاب کی آیات ہیں، یعنی قرآن مجید کی۔ نتلو علیک من نبأ موسیٰ و فرعون بالحق لقوم یؤمنون، ہم پڑھتے ہیں تم پر کچھ خبر، کچھ احوال موسیٰ علیہ السلام کے اور فرعون کے، ٹھیک ان لوگوں کے لیے جو قوم ایمان لانے والی ہے۔ یہ جو نبا کا لفظ ہے نا، یہ بتا رہا ہے کہ اللہ نے قرآن مجید کو پڑھا نبی علیہ السلام کے لیے، اور پھر نبی علیہ السلام نے اس کو امت کے لیے پڑھا، یعنی اس کی حدیث کی جو سند ہے نا، وہ سند متصل ہے اللہ تعالیٰ تک، درمیان میں کوئی کمی نہیں، کوئی کجی نہیں، تو قرآن مجید ہمیں سند متصل کے ساتھ ملا ہے۔ لقومی یؤمنون کو فرمایا اس لیے کہ اس سے فائدہ اٹھانا ایمان والوں نے ہے۔ دوسرے لوگ پڑھیں گے اور کہیں گے ہاں ایک واقعہ تھا جو بیان کر دیا گیا، مگر وہ اس سے فائدہ نہیں اٹھائیں گے، تو جو کہ فائدہ ایمان والوں نے حاصل کرنا ہے، اس لیے فرمایا کہ لقومی یؤمنون۔ ان فرعون علا فی الارض، فرعون بڑا سرکش بنا ہوا تھا زمین میں، وجعل اہلہا شیعا، اور اس نے اپنی رعایا کے گروہ بنا رکھے تھے، کچھ کو اس نے بڑا بنا رکھا تھا اور کچھ کو اس نے چھوٹا کر دیا تھا، اور پھر ان کے اوپر ظلم کرتا تھا۔ یستضعف طائفۃ منہم، جو کمزور تھے اس طبقے کے اوپر وہ ظلم کرتا تھا۔ ظلم کیا کرتا تھا؟ یذبح ابناءہم، ان کے بیٹوں کو ذبح کر دیتا تھا، ویستحیی نساءہم، اور ان کی عورتوں کو زندہ رکھتا تھا۔ انہ کان من المفسدین، وہ بڑے فسادیوں میں سے تھا، یعنی فرعون نے اپنے اقتدار کے اختیارات تھے ان کا غلط استعمال کیا تھا، لہذا وہ بڑا مفسد تھا، بڑا فسادی تھا۔ وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ،
اللہ فرماتے ہیں ہم نے ارادہ کیا کہ جو لوگ زمین میں کمزور ہیں ہم ان پر احسان کریں، وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ، اور ان کو ہم امام بنائیں اور ان کو ہم زمین کا وارث بنا دیں۔ وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ، اور ان کو ہم زمین کے اندر ٹکا دیں۔ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَحَامَانَ وَجُنُودَهُمْ مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ، اور ہم دکھائیں قارون کو اور فرعون کو، ہم دکھائیں فرعون کو اور حامان کو جو اس کا وزیر تھا، وہی کو جس سے وہ ڈرتے تھے۔ اب اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی بات کر رہے ہیں، فرماتے ہیں فَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل میں یہ بات ڈالی کہ تم اپنے بچے کو دودھ پلاؤ۔ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ، اور جب تمہیں اس بات کا ڈر لگے کہ پولیس والے آ کر اس بچے کو کہیں پکڑ کے نہ لے جائیں، فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ، تو تم اس بچے کو پانی میں ڈال دینا، دریا میں ڈال دینا۔ فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي، تم نے گھبرانا بھی نہیں، ڈرنا بھی نہیں۔ إِنَّا رَادُوهُ إِلَيْكَ، ہم اس بچے کو واپس تمہارے پاس لوٹائیں گے۔ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور ہم نے اس کو رسولوں میں سے بنانا ہے۔ اب دیکھیں یہ ایک فکرہ ہے جس میں دو خبریں ہیں، دو امر ہیں، دو نہیں ہیں، اور دو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وعدے ہیں۔ یہ اعجاز ہے قرآن مجید کا کہ مختصر الفاظ میں اللہ تعالیٰ کائنات کی سچائیوں کو اکٹھا فرما دیتے ہیں۔ فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا، لقطہ کہتے ہیں گری پڑی چیز کو۔ اب اس بچے کو ماں نے دریا میں ڈال دیا تھا تو دریا نے اس کو کنارے کے اوپر آ کے ڈال دیا۔ اب جن لوگوں نے اٹھا لیا تو ان کے لیے تو یہ لقطہ تھا، گری ہوئی چیز تھی۔ وہ اس کو لے کر فرعون کی بیوی کے پاس آئے۔ فرعون کی بیوی نے کہا بکسے کو کھولو۔ اللہ تعالیٰ نے اس بچے کے چہرے پر محبت کی تجلی ڈال دی تھی۔ بچے ویسے بھی پیارے لگتے ہیں، پھر جب اللہ نے محبت کی تجلی ڈال دی تو فرعون کی بیوی نے اس کو دیکھا تو وہ اس کی محبت پہ گرفتار ہو گئی۔ اپنے خاوند کو کہنے لگی لا تقتلوہ، تم نے اس کو قتل نہیں کرنا، عسیٰ ان ینفعنا، ہمیں یہ فائدہ دے گا، او نتخذہ ولدا، یا ہم اس کو اپنا بیٹا بنائیں گے۔ چنانچہ فرعون کی بیوی نے کہا قرۃ عین لی ولک، یہ میری اور تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ اس کے جواب میں فرعون نے کہا کہ تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک ہوگا، بہرحال میں اس کو قتل نہیں کرواتا، ہم اس کو بیٹا بنا لیتے ہیں۔ اگر فرعون یہ کہتا ہاں یہ میری اور تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، ان الفاظ کے کہنے کی برکت سے اللہ اس کو بھی ہدایت عطا فرما دیتے۔ اللہ فرماتے ہیں وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ فَارِغًا، اور موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے جو دن کیا تو اس کا دل بہت گھبرایا ہوا تھا۔ ماں کا بیٹا دریا کے اندر ڈال دیا جائے تو اس کے دل پہ کیا بیتتی ہے، ہم اس کو اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں۔ تو ماں کا دل بہت غمزدہ تھا۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے اس کے دل کو گرا دے دی، اگر ہم گرا نہ دیتے تو وہ رو پڑتی اور سارا راز کھل جاتا
کہ بچہ کس کا ہے اور کس نے دریا میں ڈالا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے اپنی بیٹی کو کہا، جو موسیٰ علیہ السلام کی بہن تھی، کہ تم اس بکسے کے پیچھے پیچھے جاؤ، تھوڑا فاصلے پہ رہنا اور دیکھتی رہنا کہ بکسے کا انجام کیا ہوتا ہے۔ چنانچہ اس لڑکی نے دیکھا کہ بکسے کو بادشاہ کے جو غلام تھے، باڈی گارڈ تھے، انہوں نے اٹھا لیا، یعنی جو سب سے بڑا دشمن تھا موسیٰ علیہ السلام کا، اسی کے ہاتھ میں موسیٰ علیہ السلام پہنچ گئے۔ واہ میرے مولا، تیرے کام بھی کیسے مزے کے ہوتے ہیں کہ جو جان کا دشمن ہے، اللہ تو نے اسی کے ہاتھ میں موسیٰ علیہ السلام کو پہنچا دیا، مگر اللہ نے ان کو ظلم کرنے سے باز رکھا، محبت دل میں ڈال دی بیوی کے، تو اس نے کہا اس کو قتل نہیں کرنا۔ چنانچہ فرعون دھوکہ کھا گیا کہ جب میں اس کو اپنا بیٹا بناؤں گا تو یہ کیوں مجھ سے کوئی تخت و تاج چھینے گا، یہ تو میرا احسان مند ہوگا، لہذا وہ تیار ہو گیا اس کو بیٹا بنانے پر۔ خوشی کے اظہار کے طور پہ اس کے ارد گرد 800 باڈی گارڈ تھے، اس نے ان تمام غلاموں کو آزاد کر دیا۔ مفسرین نے نکتہ لکھا کہ اللہ والے جہاں بھی جاتے ہیں لوگوں کے لیے غلامی سے نجات کا سبب بن جاتے ہیں، چاہے وہ غلامی انسانوں کی ہو، چاہے نفس کی ہو یا شیطان کی ہو۔ اب دوسری بات کیا ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے اس بچے پر عورتوں کا دودھ حرام کر دیا۔ چنانچہ بچہ روتا تھا دودھ کے لیے، اور فیڈر والی مائیں تو تھیں نہیں، عورتیں دودھ پلاتی تھیں۔ جو عورت آتی دودھ پلانے کے لیے، بچہ دودھ نہیں پیتا، اب پوری رات اسی طرح گزر گئی۔ تو فرعون کم بخت جو تھا، ساری رات جاگنے کے بعد تھکا ہوا تھا، اب وہ چاہتا تھا کہ کہیں سے کوئی عورت آئے جس کا دودھ بچہ قبول کر لے اور میں جا کے آرام کروں۔ چنانچہ ایسی صورتحال میں موسیٰ علیہ السلام کی بہن نے ان کو کہا کہ میں تمہیں کچھ گھر والوں کے بارے میں نہ بتاؤں جو اس کو دودھ پلائیں گے اور اس کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کریں گے۔ تو ان کو شک تو ہوا کہ یہ کیوں کہہ رہی ہے، یہ لڑکی تو کیوں کہہ رہی ہے۔ وہ بھی موسیٰ علیہ السلام کی بہن تھی، کہنے لگی ہم فرعون کی رعایا ہیں، ہم اس کی خیر خواہی نہیں کریں گے تو کون خیر خواہی کرے گا۔ کہنے لگا چلو ٹھیک ہے لے آؤ۔ وہ اپنی والدہ کے پاس آئی، امی بڑا اچھا موقع ہے، بھائی دودھ کسی کا نہیں پی رہا، آپ چل کے دودھ پلائیں تو آپ کو ویلکم کریں گے۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ آئی اور اس نے بچے کو دودھ پلایا تو بچے نے دودھ پینا شروع کر دیا۔ اب یہ خبر پورے محل کے اندر جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی، وہ جی بچے نے دودھ پی لیا۔ فرعون کم بخت کہنے لگا آنے نہ دینا، میں سونے جا رہا ہوں، فریش ہو کر آؤں گا تو پھر بات کروں گا۔ چنانچہ فرعون تو جا کے سو گیا۔ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے بچے کو دودھ پلایا، اور دودھ پلانے کے بعد انہوں نے آسیہ سے کہا کہ دیکھو اپنا گھونسلہ اپنا ہوتا ہے، میرا خامد ہے، میرے اور بھی بچے ہیں، تو میں تو اپنے گھر جا کے رہنا چاہتی ہوں، میں یہاں نہیں رہ سکتی۔ اس نے کہا کہ نہیں، پھر ہمارے بچے کو دودھ کون پلائے گا۔ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے کہا یہ میرا پرابلم نہیں، یہ تمہارا پرابلم ہے، میں تو جا رہی ہوں۔ اب اتنے میں فرعون صاحب بھی اٹھ گئے تو اس کو بتایا گیا جی کہ ایک عورت کا دودھ بچے نے پی تو لیا ہے، لیکن عورت یہاں رہنے کو تیار نہیں، وہ گھر جانا چاہتی ہے۔ تو فرعون نے اس کا بہترین حل نکالا، کہنے لگا اچھا اس عورت کو کہو کہ بچے کو ساتھ لے جائے
اس کو اپنے گھر میں دودھ پلا دیا کرے، ہم اس کی تنخواہ اس کے گھر میں بھجوا دیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں فرددناہ الی امہ، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اس کی والدہ کے پاس واپس لوٹا دیا، کئی تقر عینہا، تاکہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں، ولا تحزن، اور وہ غمزدہ نہ ہو، ولتعلم، اور وہ جان لے، ان وعد اللہ حق، کہ اللہ کے وعدے سچے ہیں، ولکن اکثرهم لا یعلمون، مگر اکثر لوگ اس بات کو نہیں سمجھتے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے وعدوں میں سچے ہیں، جو وعدہ کرتے ہیں اس کو پورا کر کے دکھا دیتے ہیں۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو ماں کے پاس واپس بھی لوٹا دیا، موسیٰ علیہ السلام کو حفاظت میں بھی رکھا، اور اللہ نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا۔ اس میں ہمارے لیے سبق ہے کہ اگر ایک عورت اللہ کے وعدوں پہ بھروسہ کرتی ہے تو اللہ اس کو اپنا وعدہ سچ کر دکھاتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم اگر اللہ کے وعدوں پر بھروسہ کرو گے تو اللہ تمہارے ساتھ کیے ہوئے وعدوں کو بھی پورا کر دکھائیں گے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ، جب وہ پہنچا اپنی جوانی کو۔ اشدہ کا لفظ اشد سے بنا ہے۔ اشد جو عمر ہوتی ہے نا، وہ 30 سال کی عمر ہوتی ہے، یعنی 30 سال کی عمر میں ایک بچہ بھرپور جوان بن جاتا ہے۔ وستویٰ، اور اللہ نے اس کو پوری طرح توانا بنا دیا، یعنی جسمانی طور پہ بھی اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو طاقت عطا کر دی تھی، اور ان کو فکر کے اعتبار سے، عقل کے اعتبار سے بھی میچورٹی عطا کر دی تھی۔ یہ جو ذہن کی میچورٹی ہے نا، اس کے لیے وستویٰ کا لفظ ہے۔ آتیناہ حکما و علما، ہم نے اس کو علم اور حکمت عطا کی۔ وکذالک نجزی المحسنین، اور ہم نیکوکاروں کو ایسے ہی بدلہ دیا کرتے ہیں۔ اب موسیٰ علیہ السلام 30 سال کی عمر تک فرعون کے محل میں پرورش پاتے رہے۔ بعض مفسرین نے تو لکھا ہے کہ ان کو فرعون کا بیٹا کہہ کے پکارا جاتا تھا، چونکہ اڈاپٹڈ چائلڈ تھا نا۔ مگر لگتا ایسے ہے کہ موسیٰ علیہ السلام محل میں بھی رہتے تھے کچھ وقت، اور کچھ وقت اپنی والدہ کے پاس بھی گزارتے تھے۔ اب 30 سال میں انہوں نے بہت کچھ دیکھا کہ یہاں پر 2 الگ الگ طبقے بنے ہوئے ہیں۔ فرعون کی اپنی ایک قوم ہے جو اس کے بڑے حقوق ہیں، جو اسپیشل لوگ ہیں، اور جو بنی اسرائیل والے ہیں یہ نیچ قوم ہے، ان کے ساتھ ایسے سلوک ہوتا ہے جیسے یہ دوسرے درجے کے شہری ہیں، اور ان پر ظلم ہوتا ہے، اور ظلم کی چکی میں ان کو پیسا جا رہا ہے۔ پھر اللہ نے ایک ایسا واقعہ کر دیا کہ موسیٰ علیہ السلام کو وہاں سے نکلنا پڑ گیا۔ ہوا کیا کہ ایک دن موسیٰ علیہ السلام محل سے شہر کی طرف جا رہے تھے، اور یہ وقت تھا جب لوگ غفلت میں ہوتے ہیں۔ پرانے وقتوں میں مارکیٹیں دوپہر کے لیے وقت بند کر دی جاتی تھیں اور لوگ قیلولہ کیا کرتے تھے، تو بعض مفسرین نے لکھا ہے دوپہر کا وقت تھا۔ اور بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ نہیں، عشاء کے بعد کا وقت تھا۔ عشاء کے بعد لوگ سونے میں مصروف ہو جاتے ہیں، تو چلت پھرت اتنی زیادہ بازاروں گلیوں میں نہیں ہوتی۔ اب کی بات نہیں، اس زمانے کی بات ہے جب لائٹ بھی نہیں ہوتی تھی تو لوگ مغرب کے بعد باہر ہی نہیں نکلتے تھے۔ چنانچہ ایسا ہی وقت تھا، چاہے دوپہر کا ہو چاہے عشاء کے بعد کا وقت ہو۔ تو موسیٰ علیہ السلام اپنے گھر کی طرف جا رہے تھے
انہوں نے دو بندوں کو آپس میں لڑتے ہوئے دیکھا، ایک بنی اسرائیل کا آدمی تھا اور ایک جو فرعون کی قبطی قوم تھی اس کا بندہ تھا۔ اب جب بنی اسرائیل والے نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا تو اس نے پہچان لیا کہ یہ میری قوم کا بندہ ہے، تو اس نے مدد کے لیے پکارا۔ اب جب اس نے مدد کے لیے پکارا تو موسیٰ علیہ السلام اس کی مدد کے لیے گئے۔ فاستغاثا، استغاثہ سے ہے، استغاثہ مدد کو کہتے ہیں۔ یہاں پر ایک بات سمجھنے والی ہے کہ ایک مدد ہوتی ہے اسباب کے تحت، وہ مانگنی جائز ہے۔ ایک بندہ دوسرے کو کہے آپ اس کام میں میری مدد کر دیں، تو اسباب کے تحت جو مدد ہے وہ 100% جائز ہے۔ ایک ہے ما فوق الاسباب مدد، یعنی مدد ان سے مانگنا جو اسباب سے اوپر کی بات ہے۔ مثال کے طور پہ ہمارے دائیں بائیں فرشتے ہیں، ان علیکم لحافظین کرامن کاتبین یفعلون ما تؤمرون، ہم ان فرشتوں کو مدد کے لیے نہیں پکار سکتے کیونکہ وہ اسباب سے الگ بات ہے، اوپر کی بات ہے۔ تو اسباب کے فوق کی جو بات ہے وہ منع کر دیا گیا۔ اسی طرح ہم کسی موکل کو مدد کے لیے نہیں پکار سکتے، ہم کسی فوت شدہ بندے کی روح کو مدد کے لیے نہیں پکار سکتے۔ مدد کے لیے فقط اللہ کو پکارا جاتا ہے۔ جو لوگ قبروں پہ جاتے ہیں اور ان اللہ والوں کو مدد کے لیے پکارتے ہیں وہ ناجائز کام کرتے ہیں۔ مدد فقط کس سے مانگنی ہے؟ اللہ سے مانگنی ہے، اور جو اسباب کے تحت مدد ہے وہ مانگی جا سکتی ہے۔ اس لیے بہت سارے لوگ ہیں جو یا غوث العظم المدد کہتے ہیں، وہ جائز نہیں ہے۔ یا علی مدد، یہ جائز نہیں ہے۔ ہم کسی کو مدد کے لیے نہیں پکار سکتے اگر اسباب سے اوپر کی بات ہے۔ تو اپنا عقیدہ ٹھیک رکھیں، مدد کس سے مانگنی ہے؟ فقط اللہ سے مانگنی ہے۔ یہی ہم نے پڑھا ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ تو مدد مانگنی ہو تو اللہ سے مدد مانگیں، اللہ کے علاوہ کسی سے مانگیں گے تو یہ شرک ہوگا، حرام ہوگا۔ وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَىٰ حِينِ غَفْلَةٍ، اور موسیٰ علیہ السلام شہر میں داخل ہوئے غفلت کے وقت میں، من اہلہا، یعنی جو باشندے تھے وہ آرام کر رہے تھے گھروں میں، سڑکوں پہ اتنی چلت پھرت نہیں تھی۔ فوجد فیہا رجلین، تو موسیٰ علیہ السلام نے دو بندوں کو دیکھا، یقتتلان، کہ وہ ایک دوسرے کو لڑ رہے تھے، اس کو مار رہے تھے۔ ھذا من شیعتہ و ھذا من عدوہ، ایک ان کے اپنے گروہ میں سے تھا اور ایک مخالف گروہ میں سے تھا۔ شیعہ کا لفظی مطلب ہوتا ہے گروہ، تو ایک موسیٰ علیہ السلام کے گروہ کا بندہ تھا بنی اسرائیل کا، اور ایک فرعون کی رعایا کا بندہ تھا۔ تو ایک ان کا بندہ تھا، ایک ان کا بندہ تھا، اور دونوں آپس میں لڑ رہے تھے۔ فاستغاثہ الذی من شیعتہ، تو جو بنی اسرائیل کا بندہ تھا اس نے مدد مانگی موسیٰ علیہ السلام سے اپنے دشمن کے معاملے میں۔ فوقظہ موسیٰ فقضى علیہ، موسیٰ علیہ السلام نے اس کو چھڑوانے کے لیے مخالف کے ایک مکہ مارا۔ وقضہ کا لفظ ہوتا ہے ایسے انگلیاں بند کر کے مکہ مارنا کسی کو، اس کو کہتے ہیں عربی میں وقضہ۔
اور ایک ہوتا ہے پاؤں لات مارنی کسی کو، اس کو کہتے ہیں لقظہ۔ لقظہ یعنی پاؤں سے جو مارتے ہیں، لات مارتے ہیں، اور جو مکہ مارتے ہیں اس کو وقظہ کہتے ہیں۔ فوقظہ موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام نے اس کو چھڑانے کے لیے جو ایک مکہ مارا، فقضى علیہ، وہ قبطی جو تھا وہ وہیں مر گیا۔ اللہ کی شان دیکھیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کتنی طاقت عطا فرمائی تھی کہ ان کے ایک پنچ نے دوسرے کو ناک آؤٹ کر دیا۔ اب موسیٰ علیہ السلام کا ارادہ تو نہیں تھا اس کو قتل کرنے کا، لیکن ہو گیا۔ اللہ نے ان کو طاقت بہت عطا فرمائی تھی۔ ہمارے حضرت مرشد عالم رحمۃ اللہ علیہ یہ واقعہ سنایا کرتے تھے کہ کلر کار کے قریب ایک جگہ ہے، ڈلوال شاید اس کا نام ہے، وہاں پہ ایک اسکول ٹیچر تھا جو عیسائی پادری تھا، اور وہ مقامی لوگوں کو عیسائی بناتا تھا۔ ہمارے حضرت کو پتہ چلا تو ہمارے حضرت قرآن مجید لے کر اس سے بات کرنے کے لیے گئے کہ تم نے بات کرنی ہے تو مجھ سے بات کرو، عوام سے کیوں بات کرتے ہو؟ حضرت فرماتے ہیں جب میں اس کے پاس گیا تو وہ ماسٹر جو تھا وہ بڑا پہلوان قسم کا بندہ تھا، ایسے اس کے مسل تھے اور موٹا تازہ بڑا صحت مند بندہ تھا۔ اس نے ہمارے حضرت کا ہاتھ پکڑ کے ہلانا چاہا۔ حضرت فرماتے ہیں میں نے اپنے ہاتھ کو ایک جگہ مضبوط رکھا، وہ میرے ہاتھ کو ہلا بھی نہ سکا۔ جب وہ میرے ہاتھ کو ہلا بھی نہ سکا تو پیچھے ہٹ کے کرسی پہ بیٹھ گیا اور مجھے کہنے لگا کہ جی مجھے پہلوانی کا بڑا شوق ہے، میں تو گوشت کھاتا ہوں، ایکسرسائز کرتا ہوں، اس پہاڑ پر اتنے دفعہ چڑھتا ہوں اترتا ہوں، اور میں نے ابھی تک شادی بھی نہیں کی تاکہ میں اپنے جسم کو اچھا بناؤں، لیکن میرے اندر اتنی طاقت نہیں جتنی طاقت آپ کے اندر ہے۔ حضرت فرماتے ہیں میں نے اسے کہا کہ دیکھو بھائی میں تو 2 شادیاں کر چکا ہوں، 1 نہیں 2، اور دال ساگ کھاتا ہوں اور میں ورزش ہی کوئی نہیں کرتا۔ تو اس نے کہا کہ پھر آپ بتائیں آپ کے اندر یہ طاقت کیسے آئی؟ حضرت فرماتے ہیں کہ میں نے اس کو کہا کہ دیکھو یہ طاقت میرے اندر اس سے آئی ہے کہ میں نے کبھی جنسی گناہ نہیں کیا۔ جو بندہ جنسی گناہوں سے بچتا ہے اللہ اس کی طاقت کو بہت زیادہ بڑھا دیتے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے ایسی طاقت عطا فرمائی۔ حضرت فرماتے ہیں میں نے اسے کہا کہ دیکھو بھائی میں تو دال ساگ کھانے والا بندہ ہوں، 2 شادیاں بھی کی ہوئی ہیں، مگر میں نے لوہے کا لنگوٹ باندھا ہوا ہے، میں نے کبھی جنسی گناہ نہیں کیا، جس کی وجہ سے اللہ نے مجھے ایسی طاقت دی ہے۔ تو وہ پادری کہنے لگا کہ بہت اچھا، میں آج کے بعد کسی کو دین سے نہیں برخلاؤں گا اور میں بھی آپ کی بات کو قبول کروں گا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے ایسی طاقت دی تھی، انہوں نے ایک مکہ مارا اور قبطی کا کام تمام کر دیا۔ جب قبطی مر گیا قال ھذا من عمل الشیطان، تو موسیٰ علیہ السلام فوراً متنبہ ہوئے اور فرمایا کہ یہ تو شیطان کا عمل ہے، انہ مضل مبین، وہ بہکانے والا اور دشمن ہے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے فوراً اللہ سے معافی مانگی، رب انی ظلمت نفسی، اے اللہ میں نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے، فاغفر لی، مجھے معاف کر دے۔ فغفر لہ، اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے ان کے اس گناہ کو معاف کر دیا، انہ هو الغفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بڑا غفور اور بڑا رحیم ہے۔ جب اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو خوشخبری دے دی کہ میں نے تمہارے گناہ کو معاف کر دیا، تو موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں قال رب بما انعمت علیہ،
اے اللہ جیسا کہ تو نے میرے اوپر انعام کیا، فلن اکون ظہیرا للمجرمین، تو میں ہرگز نہ ہوں گا مددگار مجرموں کا، یعنی میں مجرموں کی اب مدد نہیں کروں گا۔ اب ایک بندہ قتل ہو گیا اور کسی کو پتہ نہیں کہ کس نے قتل کیا ہے، تو موسیٰ علیہ السلام کے دل میں ڈر تو تھا نا کہ کوئی میرا نام نہ بتا دے۔ اب اگلا دن جب ہوا اور موسیٰ علیہ السلام باہر نکلے تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہی ان کی قوم کا بندہ ایک دوسرے بندے کے ساتھ لڑ رہا ہے۔ فَأَصْبَحَ فِي الْمَدِينَةِ خَائِفًا يَتَرَقَّبُ فَإِذَا الَّذِي اسْتَنصَرَهُ بِالْأَمْسِ يَسْتَصْرِخُهُ، جس کی انہوں نے کل مدد کی تھی نا، وہ آج پھر دوسرے کے ساتھ لڑ رہا ہے اور اس نے موسیٰ علیہ السلام کو پھر مدد کے لیے پکارا۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے اس کو کہا کہ بھئی کل بھی تیرا جھگڑا تھا اور آج بھی تیرا جھگڑا ہے، تو مجھے تو لگتا ہے کہ تو ہی جھگڑالو ہے۔ اب جب موسیٰ علیہ السلام نے یہ بات کہی نا کہ تو ہی جھگڑالو ہے، اور قریب ہوئے کہ اس کو بچائیں دوسرے دشمن سے، تو اس بندے کو ڈر لگا کہ آج کہیں موسیٰ علیہ السلام مجھے نہ مکہ مار دیں۔ تو وہ کہنے لگا موسیٰ علیہ السلام کو، آپ نے کل بھی ایک بندے کو قتل کر دیا تھا، کیا آج آپ مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں؟ یعنی اس نے وہ جو قتل کا راز تھا نا، وہ سب کے سامنے اگل دیا۔ موسیٰ علیہ السلام جس بات سے ڈر رہے تھے وہ بات ہو گئی۔ چنانچہ یہ تو بہت بڑا پولیٹیکل ایشو بن گیا کہ جی ایک بندے نے ہمارے طبقے کے ایک بندے کو مار دیا ہے۔ اس پر کیبنٹ میٹنگ ہونے لگ گئی، فرعون نے اپنے مشیروں کو بلا لیا اور فیصلہ کرنے لگا جی کرنا کیا چاہیے۔ تو سب نے فیصلہ کیا کہ جی موسیٰ علیہ السلام نے اگر مارا ہے تو ان کو سولی پہ لٹکانا چاہیے۔ اب کیبنٹ میں ایک بندہ ایسا تھا جو موسیٰ علیہ السلام سے محبت رکھتا تھا۔ وہ موسیٰ علیہ السلام کو آ کر ملا اور اس نے آ کے کہا کہ جناب وہاں اسمبلی میں تو آپ کے خلاف قانون پاس ہو رہا ہے کہ آپ کو پھانسی دینی چاہیے، آپ کے پاس ٹائم ہے، آپ یہاں سے نکل جائیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام گھبرا گئے اور ان کو اپنا ملک چھوڑنا پڑا۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام ایک طرف وہ چل پڑے۔ اب اس طرف ایک شہر آتا تھا جس کا نام تھا مدین۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو مدین کے راستے پہ ڈال دیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام ڈر بھی رہے تھے اور پیچھے بھی دیکھ رہے تھے کہ کوئی میرے پیچھے آ تو نہیں رہا، پکڑنے والا تو نہیں آ رہا، پولیس تو نہیں آ رہی۔ یہ ڈر اور خوف جو ہے یہ فطری چیز ہے، یہ نیکوں کو بھی ہو سکتا ہے۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام مصر سے چلے گئے اور بالآخر ایک جگہ پہنچے جس کو مدین کہتے ہیں۔ اب مدین میں ان کے ساتھ ایک اور واقعہ پیش آیا۔ آج ہم نے یہیں تک کا مضمون پڑھنا ہے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے پاس پہنچایا اور پھر واپس اپنی والدہ کے پاس پہنچایا اور ان کی حفاظت کی، اور وہ زندگی کے 30 سال اسی محل میں رہے اور ان کی اللہ نے تربیت فرمائی، ان کے اندر اللہ نے قائدانہ صلاحیتیں فرمائی، ان کو علم دیا۔ مگر ایک ایسا واقعہ پیش آیا کہ جس کی وجہ سے موسیٰ علیہ السلام کو مصر چھوڑ کے جانا پڑا۔ انشاءاللہ ہم آئندہ مدین میں کیا پیش آیا اس واقعے کی تفصیل پڑھیں گے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں
اپنے احکام کی حقیقت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے اوپر قرآن مجید کی جو معنی ہیں ان کو کھول دے اور ہمیں اس کے معارف عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ توبہ کے کلمات پڑھائے جائیں گے، سچے دل کے ساتھ یہ کلمات پڑھتے جائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ان کلمات کو پڑھنے سے ہم تو بتائے ہو چکے ہیں، چند معمولات ہیں جن کو باقاعدگی سے کریں گے تو اللہ تعالیٰ دل کو منور کریں گے۔ ان میں پہلا عمل ہے 100 مرتبہ استغفار صبح و شام پڑھنا، اور دوسرا ہے 100 مرتبہ درود شریف صبح و شام پڑھنا، تیسرا ہے قرآن مجید کی تلاوت روزانہ کرنا، چوتھا ہے چلتے پھرتے ہر وقت دل میں اللہ کو یاد کرنا، اور پانچواں عمل ہے مراقبہ۔ 15-20 منٹ صبح 15-20 منٹ شام آپ مراقبہ کریں گے تو آپ کے دل میں اللہ کی محبت پیدا ہوگی، اور اللہ کی محبت پھر آپ کی زندگی کو بدل دے گی۔ اب دعا سے پہلے تھوڑی دیر کے لیے مراقبہ کر لیجئے، آنکھوں کو بند کر لیجئے، سر کو جھکا لیجئے، دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے ہٹ کٹ کے اللہ کی یاد میں ڈوب جائیے۔ پڑھ لیں۔
بناؤں گا اپنے نفس سرکش کو اب تو یا رب غلام تیرا، بناؤں گا اپنے نفس سرکش کو اب تو یا رب غلام تیرا، میں چھوڑ کر کاروبار سارے کروں گا دن رات کام تیرا، ہر دم کروں گا اے میرے باری اللہ 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 اللہ، رہا میں دن رات غفلتوں میں، ہاں بس یوں ہی زندگی گزاری، رہا میں دن رات غفلتوں میں، ہاں بس یوں ہی زندگی گزاری، کیا نہ کچھ کام آخرت کا، کٹی گناہوں میں عمر ساری، بہت دنوں میں نے سرکشی کی، مگر ہے اب سخت شرم ساری، میں سر جھکاتا ہوں میرے مولا، میں توبہ کرتا ہوں میرے باری، رہا میں دن رات غفلتوں میں، ہاں بس یوں ہی زندگی گزاری، ہر دم کروں گا اے میرے باری اللہ 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 اللہ۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ آمین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اے کریم پروردگار، ہم تیرے عاجز و مسکین بندے ہیں، تیرے سامنے دست بدعا ہیں۔ اللہ ہماری مسکنت پہ ترس کھا لیجئے، ہماری عاجزی پہ رحم فرما لیجئے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما اللہ، ہماری خطاؤں کو معاف فرما۔ کریم اللہ، گناہ کر کر کے ہم نے تجھے ناراض کیا ہے، اب منانا چاہتے ہیں، پیارے اللہ مان جائیے، الہ العالمین راضی ہو جائیے۔ کریم اللہ، ہمیں اچھی طرح پتہ ہے کہ تجھے ہماری کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن ہم کیا کریں، ہمارا تیرے بغیر گزارا نہیں ہے، تیرا در چھوڑ کے ہم کہاں چلے جائیں۔ اللہ اپنی رضا نصیب فرما، اپنی محبت اپنی معرفت نصیب فرما۔ پیارے اللہ، تو ہم سے اتنا ناراض ہو چکا ہے، اب تو نے اپنے گھر کے دروازے بھی ہم پر بند کر دیے ہیں۔ پچھلا رمضان ایسا ہی گزر گیا، تڑپنے والے تڑپتے رہ گئے، تو نے اپنے گھر کے دروازے نہیں کھولے۔ اب یہ رمضان بھی ایسا ہی گزرتا جا رہا ہے۔ الہی، پہلے جب کوئی بندہ پریشان ہوتا تھا، حرمین شریفین چلا جاتا تھا کہ وہاں کی مانگی ہوئی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اللہ، جب تو نے حرمین کے دروازے بند کر دیے تو پریشان حال لوگ کہاں چلے جائیں۔ اللہ، ہم دکھے دلوں کا دکڑا کس کو سنائیں، کس کے سامنے آنسو بہائیں۔
الہ العالمین تو پوری امت سے ناراض ہو چکا ہے، اس لیے تو امت کو ہر طرف سے مار پڑ رہی ہے۔ پیارے اللہ، امت کی اپنی کمزوریاں کوتاہیاں ہیں، لیکن اللہ یہ عام امت تو نہیں ہے، یہ تیرے محبوب کی امت ہے۔ اللہ امت کی کمی کوتاہی کو نہ دیکھ، گنبد خضرا کو دیکھ لیجئے، یہ گنبد خضرا کے مکین کی امت ہے۔ امت کے حال پہ رحم فرما، اسلام کا بول بالا فرما، امت کو عظمت رفتہ نصیب فرما۔ پیارے اللہ، امت مزید تیری ناراضگی کا تحمل نہیں کر سکتی، اللہ راضی ہو جائیے۔ پیارے اللہ، مزید بس کر دیجئے، ناراضگی ختم کر دیجئے، الہی راضی ہو جا۔ اے کریم اللہ، اے رحیم پروردگار، اے حنان و منان پروردگار، رمضان المبارک کا مہینہ ہے، مادیت پرستی کا زمانہ ہے، لیکن پھر بھی امت کے لاکھوں نہیں کروڑوں لوگ دن کی گرمی میں شدت کی پیاس برداشت کر کے روزے رکھتے ہیں۔ اللہ، اسی امت نے تیرے گھروں کو، مسجدوں کو آباد کر لیا۔ پیارے پروردگار، اس وقت بھی تمام تر رکاوٹوں کے باوجود صرف ہزاروں نہیں لاکھوں لوگ مسجدوں میں اعتکاف میں بیٹھے ہوں گے۔ پیارے اللہ، امت کی قربانیوں کا لحاظ فرما دیجئے۔ الہ العالمین، جتنی بھی امتیں گزری ہیں، کسی امت نے تیرے سامنے اتنے سجدے نہیں کیے ہوں گے جتنے سجدے اس امت نے تیرے سامنے کیے ہیں۔ اللہ، کسی امت نے تیری خاطر بھوک پیاس اتنی برداشت نہیں کی ہوگی جیسا کہ یہ امت تیری خاطر برداشت کر رہی ہے۔ پیارے اللہ، کمی کوتاہیوں کے باوجود بھی امت کوشش تو کر رہی ہے تیری رحمتوں کو متوجہ کرنے کے لیے، اپنی رحمتوں کو متوجہ فرما دیجئے۔ الہ العالمین، یہ رمضان المبارک کا مہینہ پوری امت کے لیے تبدیلی کا مہینہ ثابت کر دیجئے۔ الہی، ہم گناہ گار ضرور ہیں، سیاکار ضرور ہیں، لیکن اللہ، تجھے منانے کے لیے دور قریب سے یہاں پہ چل کے اکٹھے ہو چکے ہیں۔ اللہ، اس بات کی دلیل ہے کہ ہم گناہ گار ہیں لیکن باغی نہیں ہیں۔ پیارے اللہ، ہم باغی نہیں ہیں، ورنہ تجھے منانے کے لیے ہم یہاں پہ جمع نہ ہوتے۔ الہی، منانا چاہتے ہیں، مان جائیے۔ پیارے اللہ، راضی ہو جائیے۔ پیارے اللہ، اگر تو صرف نیکوں کی دعائیں قبول کرتا ہے تو برے کہاں چلے جائیں، برے کس کا دروازہ کھٹکھٹائیں۔ اللہ، تو صرف نیکوں کا رب تو نہیں ہے، بروں کا رب بھی تو ہی ہے۔ نیکوں نے بھی تجھے پکارنا ہے، بروں نے بھی تجھے پکارنا ہے۔ پیارے اللہ، بروں کا تیرے سوا کوئی دوسرا رب نہیں ہے۔ اللہ، ہم برے ہیں لیکن رب تو ہی ہے ہمارا، تجھے پکار رہے ہیں۔ پیارے اللہ، خالی ہاتھ نہ لوٹا دینا۔ الہ العالمین، دنیا کے نیک لوگ اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے نیک اعمال کا واسطہ پیش کرتے ہیں، ہمیں تو اپنی جھولیوں میں گناہوں کے سوا کچھ بھی نظر نہیں آتا۔ اللہ، اپنی بےکسی و بے چارگی پیش کرتے ہیں، اللہ ذلت اور مسکنت پیش کرتے ہیں۔ پیارے اللہ، کوئی حجت بازی نہیں کر سکتے، کوئی دلیل بازی نہیں کر سکتے، تجھ سے عدل نہیں مانگتے، فضل مانگتے ہیں، بغیر استحقاق کے مانگتے ہیں۔ اللہ، ہمارا کوئی حق نہیں بنتا، اللہ حق کے بغیر مانگتے ہیں، عطا فرما دیجئے۔ پیارے اللہ، عطا فرما دیجئے۔ الہ العالمین، خالی ہاتھ نہ لوٹا دینا۔ رمضان المبارک میں جو روزانہ لاکھوں لوگوں کی مغفرت کا فیصلہ ہوتا ہے، اللہ کبھی تو ہم پر بھی وہ نگاہ انتخاب ڈال دیجئے۔ اللہ، ہمیں بھی ان مغفرت کیے گئے گناہ گاروں میں شامل کر دیجئے۔ الہ العالمین، رمضان شریف کا مہینہ ہے، اللہ ہم نے تیرے گھروں کو آباد کیا ہے۔ الہی، ہم وہ الفاظ کہاں سے لائیں جن الفاظ پہ تجھے پیار آ جائے۔ اللہ، ہم وہ لب و لہجہ کہاں سے لائیں جو تیری رحمتوں کو متوجہ کرے۔ اللہ، بغیر استحقاق کی تجھ سے مانگ رہے ہیں، عطا فرما دیجئے۔ رات کا وقت ہے، دنیا کے بادشاہوں نے اپنے دروازے بند کر دیے ہیں، تیرا در اب بھی کھلا ہے۔ اللہ، یہ گناہگار بندے
تجھے منانے کے لیے اکٹھے ہو چکے ہیں۔ اللہ راضی ہو جا۔ پیارے اللہ، بنی اسرائیل میں جو 100 بندوں کا قاتل تھا، اللہ نیکوں کی بستی کی طرف چل پڑا، ابھی پہنچا بھی نہیں تھا، موت آ گئی، تو نے مغفرت کا فیصلہ کر دیا۔ اللہ ہم تو نیکوں کی بستی میں پہنچ چکے ہیں، نیکوں کے قدموں تک تو نے پہنچا دیا۔ اللہ اب ان نیکوں کی تصدق ورت فعل سے ہماری بگڑی بنا دیجئے، اپنا بنا لیجئے۔ پیارے اللہ اپنا بنا لیجئے۔ اللہ کوئی تجھ سے مال پیسہ مانگتا ہوگا، کوئی تجھ سے کار کوٹھی مانگتا ہوگا، اللہ ہم تجھ سے تیری رضا کے طلبگار ہیں، اپنی رضا نصیب فرما۔ پیارے اللہ اپنی رضا نصیب فرما۔ اللہ اگر تو ہم سے راضی ہوا، ہمیں کچھ بھی نہ ملا پھر بھی سب کچھ مل گیا، اگر تو ناراض رہا سب کچھ ملنے کے باوجود کچھ بھی نہ ملا، الہ العالمین اس وقت جو قوم بلکہ پوری انسانیت جس وبا اور مصیبت میں مبتلا ہو چکی ہے، الہ العالمین انسان بے بس ہو چکا ہے۔ اللہ اس وبا کا مقابلہ ہم پہلے بھی نہیں کر سکتے تھے، اب بھی ہم نہیں کر سکتے۔ اللہ کچھ لوگوں نے دعوے کیے ہوں گے کہ ہم اس وبا کا مقابلہ کریں گے، اللہ ہم نہیں کر سکتے، بس ہم تجھے پکار رہے ہیں۔ اللہ اس قوم کو اس وبا سے چھٹکارا نصیب فرما، پوری امت مسلمہ کو حفاظت نصیب فرما۔ اللہ جو لوگ بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما، اللہ جو فوت ہو گئے ہیں ان کی مغفرت فرما۔ اے کریم اللہ ہم آزمائشوں کے قابل نہیں ہیں، ہم امتحانات کے قابل نہیں ہیں، اللہ آزمائشوں سے بچا لیجئے، امتحانات سے بچا لیجئے۔ عافیت مانگتے ہیں پیارے اللہ، عافیت مانگتے ہیں، عافیت والا معاملہ فرما دیجئے الہ العالمین۔ اوپر سے عید آ رہی ہے، اللہ عید کی خوشیاں تو ہم سے کب سے روٹ چکی ہیں، ہم نے جب سے ہوش سنبھالا ہے ہم نے عید کی حقیقی خوشیاں نہیں دیکھی ہیں۔ اللہ وہ امت عید کی خوشی کیسے منا سکتی ہے جس امت کی بے گناہ بیٹیاں کفار و اغیار کی جیلوں میں قید و بند کی صعوبتیں برداشت کر رہی ہوں۔ الہ العالمین وہ امت جو تمام تر صحرائیں امت کی گناہوں خون سے سیراب ہو چکی ہیں، وہ امت جس کی خون نے دریاؤں کو بھی رنگین کر دیا، چٹانوں کو سرخ کر دیا ہے، ہر طرف سے اس امت کو مار پڑ رہی ہے۔ اللہ یہ امت کیسے عید منائے، کیسے عید کی خوشیاں منائے؟ اللہ امت کو حقیقی عید کی حقیقی خوشیاں نصیب فرما، اسلام کا بول بالا فرما، کفر کا منہ کالا فرما۔ الہ العالمین عرب مسلمان ہیں، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور ناموس کی حفاظت نہیں کر سکتے، بے بس ہو چکے ہیں۔ پیارے اللہ یہ ہمارا امتحان ہے اور اس امتحان میں ہم فیل ہو چکے ہیں، لیکن اللہ تو بھی تو محبت کے دعوے کرتا ہے، تو بھی تو اپنے محبوب سے محبت کرتا ہے، تو خود ہی اپنے محبوب کے ناموس کی حفاظت فرما دیجئے، عزت کی حفاظت فرما دیجئے۔ پیارے اللہ اب تو کفار و اغیار نے ہم سے کھلے عام مطالبہ کرنا شروع کر دیا کہ تم اپنے نبی کی ناموس کی بات نہ کرو۔ پیارے اللہ یہی تو ہمارے پاس ایک سہارا ہے، یہ لوگ یہی سہارا بھی ہم سے چھیننا چاہتے ہیں۔ پیارے پروردگار امت مسلمہ کو عظمت نصیب فرما، اتفاق و اتحاد نصیب فرما، بیداری نصیب فرما، ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول و منظور فرما۔ الہ کریم پروردگار تمام حضرات کی تمام نیک تمناؤں کو پورا فرما، دور بیٹھے لوگ جو دعاؤں پر آمین کہہ رہے ہیں اللہ سب کی دعاؤں کو قبول فرما، سب کی پریشانیوں کو ختم فرما، سب کی نیک تمناؤں کو پورا فرما، ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول و منظور فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔